الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انواع العبادہ، عبادت کی اقسام، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ جس عبادت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے الاستعانہ۔ الاستعانت یعنی اردو میں کہتے ہیں اسے استعانت، اس کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگنا، یہ ان عبادت ہے۔ اور اگر اس عبادت کو کسی اور کے لیے پھیر لیں گے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگیں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شیخ یہاں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَفِي الْحَدِيثِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ عبادت ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے حدیث سے ایک دلیل دی ہے، حدیث کا ایک جز ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ تو یہ شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب اسے کچھ تفسیر انشاءاللہ۔ یہ استعانت یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس کی 4 اقسام ہیں، یعنی 4 طریقوں سے مدد مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں یہ جو بات سمجھانی مقصود ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ 4 طریقوں سے مدد مانگی جاتی ہے، یا مدد مانگنے کی استعانت کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مدد، ٹھیک ہے؟ اگر انسان کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارے، اے اللہ تو میری مدد فرما، فلاں کام درپیش ہے میری مدد فرما، فلاں مسئلہ ہے میرے ساتھ تو میری مدد فرما۔ تو انسان کو جب بھی مدد مانگنی ہو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اپنے لفظوں میں دعا کرے، اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ مدد فرما۔ تو یہ ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے دلائل شیخ نے جو ہے یہاں لکھے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، چونکہ عقیدے کا معاملہ ہے اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی اہم ہے، اس لیے دوبارہ انشاءاللہ میں اس بات کو یہاں ریپیٹ کرتا ہوں کہ توحید کو سیکھنے کے لیے یا عقیدے کو سیکھنے کے لیے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی توحید کو مکمل کرنے کے لیے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے جو مسائل ہیں وہ ہم سیکھیں نفیاً و اثباتاً، یعنی نفی اور اثبات کے ذریعے۔ یعنی توحید اس وقت پوری ہوتی ہے، توحید کا معنی مفہوم اس وقت مکمل ہوتا ہے، توحید کے تقاضے اس وقت پورے ہوتے ہیں جب انسان نفی اور اثبات کے ساتھ توحید کے مسائل کو سیکھے۔ نفی من دون اللہ، سب کے لیے، کہ اللہ کے سوا سب کا انکار کرے، سب کو رد کرے، سب کو ٹھکرائے، پھر ہر قسم کی عبادت کو ثابت کرے خالص ایک اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے نفی اور اثبات۔ تو اسی بات کی دلیل یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، جو عین اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہے یہ آیت، اور بہت اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت انداز میں نفی اور اثبات کے ساتھ۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جملہ ویسے تو یوں بنتا تھا کہ نعبد کا، یعنی کاف زبر کا ہوتا ہے، یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، تو نعبد یعنی عبادت کرتے ہیں، اور کام مخاطب کے لیے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے گرامر کے حساب سے اسلوب کو بدل دیا، اور نعبد بعد میں لائے اللہ تعالیٰ، پہلے ایاک، تو کاف زبر کا پہلے لائے، ساتھ میں یہاں اس کی وجہ یہ ہے، اس کے اندر اس کی سمجھے کہ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہاں ایک حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، خاص کرنا ہے۔ کس کو خاص کرنا ہے؟ تخصیص کس کی کرنی ہے؟ عبادت کی۔ کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، یعنی وہی نفی اور اثبات کے ساتھ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا صحیح مکمل معنی مفہوم جو بنتا ہے نفی اور اثبات کے ساتھ وہ یہ ہے کہ عبادت کو خالص کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، من دون اللہ سب کے لیے نفی کرنی ہے، پھر خالص عبادت کو ثابت کرنا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ اس لیے گرامیٹیکلی کو جو ہے نا وہ اس کی ترتیب جو ہے نا بدل گئی جملے کی، اور یہ جملہ یوں بنا ایاک نعبد، جس کا معنی یہ بنتا ہے اے اللہ عبادت صرف اور صرف تیری ہی ہو سکتی ہے،
تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ مکمل معنی بنتا ہے ایاک نعبد۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بھی ہے کہ یہ جملہ بنتا تھا نستعینک، لیکن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اللہ مدد صرف اور صرف تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، لہٰذا ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے جو ہمیں ایک بالکل تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، ہمیں نفی اور اثبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سکھاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت ہی پیاری یہ آیت ہے۔ تو ہمیں بات یہ سمجھ میں آئی کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور استعانت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعانت نہیں کی جا سکتی، مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اس کے بعد شیخ نے دلیل دی ایک حدیث سے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یہ ایک پورا ایک واقعہ ہے، اور ایک یہ واقعہ جو شیخ نے مکمل بیان نہیں کیا، یعنی پوری حدیث بیان نہیں کی، ایک چھوٹا سا جز اس کا بیان کیا ہے۔ یہ اصل میں آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو آپ کے چچا زاد حضرت عباس کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے آپ کے چچا زاد بھائی تھے، تو آپ نے جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو انہیں چند نصیحتیں فرمائی تھی۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بیٹے میں تمہیں چند نصیحتیں فرماتا ہوں، تم ان نصیحتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں فائدہ دیں گی۔ تو یہ حدیث بھی بہت ہی عظیم حدیث ہے، بہت اہم ہے، یہ عقیدے کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، میں کوشش کروں گا کہ جب ہماری یہ کتاب مکمل ہونے لگے گی تو آخر میں اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، چونکہ یہ حدیث اہم ہے اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر چند مسائل پتہ چلیں گے عقیدے کے، ایمان کے حوالے سے، لہٰذا ہم اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کتاب کے آخر میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں چونکہ جو ہے نا وہ شیخ نے جو اس کا ایک جز بیان کیا ہے موقع کی مناسبت سے، لہٰذا ہم اسی جز کے وہ اکتفا کرتے ہیں، اور مکمل حدیث تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جز ہے کہ جب آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، تو یہ نصیحت بھی ان نصیحتوں کے اندر شامل تھی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی دعا کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی مدد مانگنی ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے مدد مانگنے کی ضرورت ہو، تو صرف اور صرف یا اللہ مدد، اللہ ہی کو پکارو، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے بیچاروں کو علم نہیں ہوتا ہے، تو یا علی مدد، یا علی مدد، یا ولی مدد، یا فلان مدد، یا غوث پاک مدد، یا فلاں ولی مدد، یہ سب کے سب یہ گمراہی ہے، یہ شرک کے راستے ہیں، یہ گمراہی، کفر اور شرک کے راستے ہیں۔ یہ ایمان یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کے زبان پہ ہمیشہ یا اللہ مدد، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو یہ شیخ کی عبادت جہاں مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ ایک حدیث اور ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین جو شیخ نے لکھی تھی، اس کے بعد اضافی طور پر آپ لوگ نوٹ کر لیں سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107، یہ یہاں انشاءاللہ فائدہ دیں گے اللہ کی توفیق سے، تو آپ لوگ نوٹ کر لیں سورہ یونس آیت نمبر 106 107۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور ہرگز نہ پکارنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے اختیار ہیں، ان کے اختیار کے اندر اس کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، تو وہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو ان کو ہرگز مت پکارنا۔ پکارنا ہو تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کو ہرگز نہ پکارنا، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ہر قسم کا فائدہ نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا خالص ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ،
اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہاں گناہ سے مراد، ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک کرنا یہ سب سے باری گناہ، سب سے باری جو ہے وہ جرم ہے، سب سے سنگین ترین جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ تو اگر تم نے اللہ کے سوا اوروں کو پکار لیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے، شرک کر بیٹھو گے۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 107 میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہاری بندش کر دے، یمسس کا، اگر اللہ تمہاری بندش کر دے تو اس بندش کو فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ کوئی مصیبت نازل ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اس پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ختم نہیں کر سکتا۔ اگر بیمار ہو گئے ہو تو اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ جو بھی آزمائش آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تمہارے لیے کوئی خیر کا ارادہ کرے وہ خیر تمہیں لازم پہنچے گی، تمہیں اس کو تم تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، کوئی بلائی سے نوازنا چاہے، کوئی تمہارے لیے کہ رحمت کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کا فضل آ جائے، کوئی خیر تمہیں مل جائے، تمہیں اچھائی اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، تمہیں وہ لازم مل کے رہے گی جو اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان، نہایتی رحم و کرم کرنے والا اور بخشش والا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ براہ راست پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ استعانت کی ایک پہلی قسم ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے استعانت کی کہ ایسے اعمال اور احوال یعنی ایسی نیکیاں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد کر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کرنا۔ اور دوسری قسم ہے استعانت کی کہ ایسے اعمال کرنا، ایسی نیکیاں کرنا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن نیکیوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہوتی ہے ان نیک اعمال کے کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو پسند فرماتا ہے، اور یہ شریعت سے یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ انشاءاللہ کچھ مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر دو جگہ پہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 45 اور 153، استعینوا، استعینوا یعنی مدد مانگو، تم سب مدد مانگو یا تم سب مدد حاصل کرو۔ استعینوا، تم سب مدد حاصل کرو، کس طرح؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ دیکھیں یہاں دو نیکیوں کا تذکرہ ہوا کہ صبر اور نماز، ان دو نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو۔ یعنی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو نماز پڑھو، فرض نمازیں بھی پڑھو، اس کی بھی پابندی، اور نفلی نمازیں پڑھو۔ تمہارا نماز پڑھنا یہ ایک ایسی نیکی، ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو۔ تو یہ بھی استعانت ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یوں الفاظ نہیں ادا کیے کہ یا اللہ میری مدد فرما، بلکہ ہم نے ایک نیکی کی، اس نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کیا۔ تو یہ بھی عین توحید ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ ہم نے نماز پڑھی تو اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو یہ مفہوم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو۔ تو صبر کرو، صبر کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو۔ اسی طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک اور ذکر لے لیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو وہاں انہوں نے
کیسے جو نا نجات حاصل کی، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کیا؟ اس ذکر کے ذریعے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس ذکر میں تین چیزیں ہیں۔ پہلا اس کا جز ہے لا الہ الا انت، یہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کلمہ توحید ہے۔ سبحانک، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، تمام پاکیزگی صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ تو یہ سبحانکا، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور تیسرا جز ہے انی کنت من الظالمین، کہ بے شک یقیناً میں گنہگاروں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ تو یہاں تین حصے ہیں اس ذکر کے کہ لا الہ الا انت، یہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ توحید ہے، پھر سبحانکا، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اور انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف۔ تو اس ذکر کے ذریعے، بڑا عظیم یہ ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور سیدنا یونس علیہ السلام کو نجات حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن پریشانی میں ہو تو اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرے، یعنی اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ اس دعا کے، اس ذکر کے پڑھنے سے نجات ملتی ہے۔ تو یہ دعا یونس کہلاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس ذکر کے اندر بھی کیا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے دعا نہیں کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، بلکہ اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا، لا الہ الا انت، پھر اللہ کی تسبیح بیان کی گئی سبحانکا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئی انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ محبوب ہے یہ ذکر، تو اس ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت ہے کہ من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، وفی روایت اخری او کرب، کہ جب کسی انسان کو کوئی ہم کہتے ہیں کوئی رنج، کوئی صدمہ ہوتا ہے نا، تو صدمے کو کہتے ہیں، کسی رنج کو، کوئی رنج و علم جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، کوئی صدمہ پہنچے سے ہم کہتے ہیں۔ غم او غم وہی ہم اردو میں جسے غم کہتے ہیں، انسان کو کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے، غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی جیسے غم ہوتا ہے۔ دکھ جسے ہم کہتے ہیں، غم کا مطلب دکھ ہونا، انسان کا دکھی ہو جانا۔ او سقمن، بیماری، جیسے کوئی بیماری جو ہے نا وہ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے۔ او شدت کہتے ہیں تکلیف کو، تنگی کو، کوئی تنگی ہو جائے۔ اور ایک بات میں او کربن مصیبت، تو یہ سب مترادف ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی شدت آ جائے، کوئی تنگی ہو جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی رنج و علم آ جائے، کوئی تکلیف پہنچے، تو ان سب کے اندر ایک ذکر سکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ لا اشرک بہ شیئا سے مراد ہے کہ میں کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتا اللہ اپنے رب کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں، اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح کا، کوئی بھی قسم کا کوئی بھی شرک نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ذکر سکھایا، جس کے اندر یہ الفاظ نہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما، کہ کسی اور ذکر کے ذریعے، تو ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے، نیکی ہے۔ تو یہاں ہم بات جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست مدد کی دعا کرنا، اور دوسرا ہے کہ ایسے اعمال کرنا جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، جیسے صبر ہے، جیسے جو ہے نا یہ ذکر اذکار ہیں۔ ایسی ایک اور آخری مثال، یہ طبرانی کے اندر ایک حدیث ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، یعنی صدقہ کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے کیا ہمیں نیکی کرنے کی تلقین کی گئی، نیکی کرنے کا حکم ملا، صدقہ کرنا، کہ صدقہ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ خرچ کرو گے، تو یہ تمہارا صدقہ کرنا یہ تمہارے لیے ایک اجر و ثواب کے باعث ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کو جو ہے نا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تمہارے بیماروں کو شفا ملے گی۔ تو اللہ کی مدد کو حاصل کرو صدقے کے ذریعے۔
تو یہ ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے، جیسے نماز، جیسے صبر، جیسے صدقہ کرنا، جیسے ذکر اذکار وغیرہ، تو یہ سب ہے دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کی۔ یہ بھی عین عبادت ہے، یہ بھی توحید ہے۔ تو ہمیں دو قسمیں جو ہے نا آج ہم نے ابھی سیکھی۔ ایک ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکار کے مدد مانگنا کہ یا اللہ میری مدد فرما، ٹھیک ہے، یہ ہے اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اور دوسرے ایسے نیک اعمال جن نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے والے اعمال، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے امر مقدور پہ مخلوق سے مدد مانگنا۔ ابھی چونکہ یہ 20 منٹ کی جو ہے نا یہ میری وائس ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ میں یہاں اکتفا کرتا ہوں، اور باقی دو قسمیں اور رہ گئی ہیں تو میں اگلی وائس میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔